عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر عظیم ترین نعمتوں اور اعلیٰ ترین عطاؤں میں سے ایک عظیم نعمت و تحفہ یہ پرامن وطن ہے جو مضبوط و مستحکم ہے، سخی و فیاض ہے اور ترقی و عروج کی تابندہ مثال ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی قدر و قیمت ساری دنیا اور اس کی کل مال و متاع سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربی معافا فی جسدی عنده قوت یومی فکأنما حیزت لہ الدنیا، یعنی جو شخص تم میں سے اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن سے ہو، جسمانی لحاظ سے تندرست ہو اور ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ جمع کر دی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جب امن و استحکام اس قدر عظیم نعمت ہے تو پھر ہم کیوں اس نعمت کی قدر نہ کریں؟ یہ وہ نعمت ہے جس سے تمام تر مصلحتیں اور بھلائیاں وابستہ ہیں۔ یہی وہ بنیاد ہے جو ہر وقت کی ضرورت و احتیاج ہے۔ اسی کے بلبوتے پر لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں اور باعزت زندگی کی گارنٹی و ضمانت حاصل کر پاتے ہیں۔ لہذا اس نعمت کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے امن و استحکام کی حفاظت کریں، اپنے معاشرے کی مزید ترقی کے لیے کوشاں رہیں، اپنے گھروں میں بیداری و شعور کی سطح بلند کریں، اور یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے دین کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ چنانچہ ان تعلیمات میں سے سب سے اولین وصیت ہمارے رب کریم و خالق عظیم کا یہ فرمان ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، یعنی اور اللہ کے احسان کا شکر کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ لہذا جو شخص شکر گزاری کی عادت اپنائے تو نعمتیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے شکر پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اپنے مزید فضل و کرم سے اسے نوازتا ہے۔ تو تمام تر تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بے شک ابتدا سے انتہا تک، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اور تمام تر شکر اسی کے شایان شان ہے جس نے ہمیں امن و استحکام کی دولت سے سرفراز کیا، جس کے سائے میں ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اطمینان و سکون سے اپنے دینی شعائر ادا کرتے ہیں، پرکیف ماحول میں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اپنے معاشرے کی تعمیر میں شریک کار بنتے ہیں، اپنے مسائل کو ترقی دیتے ہیں اور اپنی ضروریات و مفادات کی تکمیل میں کوشاں رہتے ہیں، بس ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا، الحمدللہ۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ ہم ہر کام محنت و جافشانی کے ساتھ کریں، ہر عمل جذبہ اخلاص اور بھرپور مہارت کے ساتھ انجام دیں۔ رب تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے وَقُلِ اعْمَلُوا
فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یعنی اور کہہ دو کہ کام کیے جاؤ، پھر عن قریب دیکھ لیں گے تمہارے کام کو اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن کی تعمیر اور اپنے مستقبل کی تشکیل میں مشغول و منہمک رہیں، اور ان باتوں میں الجھنے سے گریز کریں جن کا ہم سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ جب دیکھو کہ ہر شخص اپنی فکر میں مست ہے اور مگن ہے، خود پسندی کا شکار ہے، تو خود اپنی فکر میں لگ جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو اور بچاؤ، اور لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں میں نہ الجھو۔ مطیعان رحمان، اللہ کے بندوں، تیسری وصیت ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اخذ کرتے ہیں، انما الامام جنہ، یعنی امام ڈھال ہے، امام ڈھال ہوتا ہے، یعنی ریاست کا حاکم و سربراہ اپنی رعایا کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کی مانند ہوتا ہے، جو ان کے لیے ہر طرح کے ضرر و نقصان سے حفاظت کا وسیلہ بنتا ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم سچے معنوں میں حب الوطنی کا ثبوت دیں، اور رئیس الدولہ کے پیچھے متحد و یکجا کھڑے ہوں، ان کے فیصلوں کو اپنا فیصلہ بنائیں، ان کی اطاعت کو اپنی گردنوں پر قرض جانیں، ان کے لیے نعمتوں کے دوام کی دعا کریں، اور خوشی و غمی، آسانی و تنگی، ہر حال میں ان کی بات کو پلے سے باندھیں اور ان کی اطاعت کریں، جیسا کہ ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ حق حمدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدیہ من بعد، اما بعد۔ سامعین ذی وقار، اصحاب ایمان، بلا شبہ امن و استحکام ایک عزم ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے، ایک باہمی اتحاد و تعاون کا پھل ہے، محنت و قربانی کا نام ہے، بیداری و شعور کا مظہر ہے، اور امن و سلامتی کی بنیاد و محور ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، یعنی ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، ہم پر فرض ہے کہ اپنے وطن کے امن و استحکام کی حفاظت کریں، اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو بلا تحقیق قبول نہ کریں، اور اسی خبر کو قابل اعتماد جانے جو مستند سرکاری ذرائع ابلاغ سے ہمیں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یعنی اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی سی خبر لائے تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ اسی طرح ہمیں افواہوں اور غیر مصدقہ باتوں کی نشر و اشاعت سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ افواہیں فتنوں کی چنگاری اور شرور کا دہکتا انگارہ ہوتی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع، یعنی آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی بھی سنی سنائی بات کو آگے بڑھانا وہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ لہذا ہر وہ شخص جو خبروں کی کھوج میں مصروف و مگن ہے اور بلا تحقیق اسے پھیلا رہا ہے، اسے چاہیے کہ رک جائے اور بس کر دے کہ اس نے اپنا بہت وقت ضائع کر دیا اور ایسے کام میں الجھا نہ رہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی جھوٹی خبر پھیلا دے جو معاشرے میں فساد کا باعث بنے اور فتنے کی آگ بھڑکا دے۔ اس کے برعکس اسے یہ چاہیے کہ اپنا قیمتی وقت وطن عزیز کے لیے دعائیں کرنے میں صرف کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرتے ہوئے جب انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یعنی اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے۔ تو چنانچہ ہمارے وطن عزیز متحدہ عرب امارات کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اس کے لیے صدق دل اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ یہ عظیم وطن ہمیشہ سے امن و استحکام کی روشن علامت رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ رئیس الدولہ حفظہ اللہ فرماتے ہیں متحدہ عرب امارات اپنے خطے اور عالمگیر سطح پر امن و استحکام کی حمایت جاری رکھے گا، بھائیوں اور دوستوں کی مدد کرتا رہے گا اور انسانیت کی بھلائی اور ترقی کی خاطر حکمت و تعاون کی دعوت دیتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود اور سلام بھیجو۔ اللہم اجعلنا بک مؤمنین ولک عابدین